ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے باوجود جو ہے ہم مغرب کے راستے پہ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، میرا جسم میری مرضی. آپ دیکھیں کہ یہ مغربی ایجنڈا ہے جس کو آہستہ آہستہ پاکستان میں بھی متعارف کروایا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہر ایئر اس کی جو ریشو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھ لیں پرتشدد پن آ رہا ہے، یعنی کہ اس کے اندر شدت بڑھ رہی ہے. ڈے بائی ڈے اس کے اندر شدت بڑھ رہی ہے. یہ ہماری ینگ جنریشنز کو خراب کرنے کے لیے مغرب کا رنگ دیا جا رہا ہے. دیکھیں اللہ اور اس کا رسول سچا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے آنے سے پہلے 30 دجالی نشانیاں ہوں گی، اور جو 30ویں نشانی ہوگی وہ عورت کا برنا ہو کے گھر سے باہر نکلنا ہے. کیا آج ایسا نہیں ہے؟ کیا آج ایسا نہیں ہو گیا کہ آپ دیکھ لیں سپورٹس میں، آپ دیکھ لیں مختلف اس میں، آپ دیکھیں آج ہمارے جو بڑے بڑے جتنے بھی ہمارے یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ ہمارے بڑے بڑے شہر ہیں، ان میں آپ دیکھیں کہ کیا کنڈیشن ہے. کیا جو کپڑے پہنے جا رہے ہیں یا کیا جو لباس پہنا جا رہا ہے لیڈیز کا، کیا وہ اسلام کے مطابق ہے؟ نہیں. تو ایکول ٹو برہنہ والی پوزیشن جو ہے وہ اس ٹائم آ چکی ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول سچے ہیں. تو یہ وقت آنا تھا. اب آپ دیکھیں کہ یہ ایجنڈا باہر کا ہے، اور ہمارے ملک کے اندر کچھ خواتین یعنی کہ جسے کہتے ہیں جو پاکستان کی، جن میں سے کئی تو نیشنلٹی ہولڈر نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ آ کے پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں کہ اس نعرے کو متعارف کروا رہے ہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ، میں تو اپنے منہ سے کہہ بھی نہیں سکتا. جس طرح کے میں نے بینرز ویڈیوز میں دیکھے ہیں، اور جس طرح کے بینرز یہ لوگ لگاتی ہیں، تو استغفر اللہ. دیکھیں اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیبوریٹ کیا ہے واضح طور پہ عورت کے پردے کے حوالے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ عورت اونچی آواز میں بات بھی نہ کرے. ٹھیک ہے، اگر جیسے فور ایگزامپل دروازے پہ کوئی آتا ہے، دروازہ نوک ہوتا ہے، تو عورت اونچی آواز میں بات بھی نہ کرے، کیونکہ جب وہ اونچی آواز میں بات کرے گی اور اس کی آواز میں ملائمت ہوگی تو باہر والے کے دل میں کھوٹ آئے گا. اور یہ قرآن کے بھی الفاظ ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الیبوریٹ کر کے بتایا. پھر قرآن میں ذکر ہے کہ اوڑھنی اوڑھیں جس سے ان کی جو پوشیدہ جو حصے ہیں باڈی کے وہ چھپ جائیں. اب آپ دیکھیں کہ آج کل کہاں ایسا ہے، گلے میں روبٹے ڈالے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور حفاظت کرنے کا جو زینت اللہ نے ان کو دی ہے، اس کی حفاظت کرنے کا جو کہا گیا ہے، اس پہ کون سا عمل ہو رہا ہے؟ کوئی عمل نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں تک پردے کا حکم ہے کہ بھئی یعنی کہ جو مومنہ عورت ہو جو ایمان والی عورت ہو، وہ گھر کے اندر رہے، کہ چھپے دوست بنانے والی نہ ہو. یہ قرآن کے اندر مینشن ہے. کچھ دن پہلے میں روڈ پہ جا رہا تھا تو دیکھا ایک باپ جا رہا ہے، اس کے ساتھ بیٹیاں ہیں، اور وہ گاڑی سے اترے ہیں اور ایسا نازیبا انہوں نے لباس پہنے ہوئے ہیں. تو مجھے شرم آئی، اور میں نے پھر سوچا، میں نے کہا اس کے باپ کو قطعاً اس بات کی شرم نہیں آئی کہ اس کی جو اولاد ہے اس نے کس طرح کا لباس پہنا ہوا ہے یا کس طرح کی اس کی پریزنٹیشن ہے. کیا وہ گھر میں اس کو اس طرح دیکھ سکتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے بھی صرف تمہارا ہاتھ اور چہرہ واضح ہو، ادروائز کوئی چیز یعنی کہ واضح نہیں ہونی چاہیے، سب ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. یہ ماں باپ کے سامنے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں تو سسٹم ہی اور ہے. آپ دیکھیں کہ شوہر پہ حرام ہے سالی کو دیکھنا. یعنی کہ ہمارے ہاں تو ہوتا ہے نا، جیسے شوہر گیا، بیگم میکے گئی ہوئی ہے، شوہر گیا اس کے پاس تو سالیاں آ کے بیٹھ جاتی ہیں. یہ نامحرم ہے اسلام کے ریگارڈنگ. مجھے سمجھ نہیں آتا ہم کس طرف جا رہے ہیں، جب اللہ عز و جل نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں تک بتایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کے باہر نکلتی ہے تو وہ سنگین جرم کرتی ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے. تو کسی کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا، ایک تو پہلی بات ہے دیکھیں اپنی نگاہ نیچے رکھ. اسلام کیا کہتا ہے؟ اے مومن مردوں، اے مومن عورتوں، اپنی نگاہ نیچے رکھو.